سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 59 ہے، صفحہ نمبر 59. اس کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے ہے. یہ دیکھو، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے مطلب؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کیا تم یہاں میری طرف دیکھتے ہو؟ خدا کی قسم میرے اوپر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع چھپا ہے. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. زندہ باد. صحت سمت مقابل ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے. آپ کی بینائی کی، آپ کی بینائی. واہ 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 واہ. یہ بخاری شریف سبحان اللہ دکھا سبحان دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو علم غیب کی بات ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی جو تعریف کی گئی، میں اپنے سے اب کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. غیب کی تعریف تم نے کی، اس تعریف کے مطابق میں نے بخاری کی حدیث دکھائی، اس تعریف کے مطابق میں نے مسلم کی حدیث دکھائی. اب اگر تمہارے نزدیک اسلام ہو تو آ جاؤ اور توبہ کر لو. قوم کو دھوکہ نہ دو، پبلک کی جیبوں کو خالی نہ کرو، لوگوں کو دھوکے دے دے کر کے کتابوں، موٹی موٹی کتابوں کا جھانسا دے کر کے اپنی گمراہی نہ پھیلاؤ، نجاست نہ پھیلاؤ. یہ بیچارے لوگ سیدھے سادھے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، اور تم اپنی بات بتنگڑ یا زبان کی درازی سے یا طلاقت لسانی سے انہیں گمراہ کرتے ہو تو یہ سمجھ لو یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. وہ دنیا ہے کہ جہاں پر میرے سرکار کی حکومت قہری قائم ہے. اس زمین کے اوپر بھی میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے، اور عالم برزخ میں بھی میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے، آسمان پہ بھی میرے نبی کی حکومت ہے. لیکن یاد رکھنا، اس زمین پر جب تک چل رہے ہو تم کو یہ چلنے پھرنے کا اختیار ہے. مصطفیٰ کی حکومت ایسی حکومت ہے کہ تم اختیار کرو تو برکت پاؤ، لیکن برزخ میں جاؤ مصطفیٰ کی حکومت قہری ہے، قہری ہے. وہاں چھٹکارا نہیں ہے. یہاں اگر زبان مصطفیٰ کے خلاف چلا لو، زمین میں جیسے جاؤ گے زبان پہ تالا لگے گا، زبان پہ تالا لگ جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ الملفوظ کوک شاستر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. الملفوظ شریف اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کے ملفوظ ہیں، کتاب نہیں، ملفوظ. انہوں نے مجلسی گفتگو میں جو بول دیا اس کو نقل کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. تو لکھنے کے بعد تو کتاب ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بولنے تک وہ ملفوظ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس ملفوظ شریف کی 2-3 حکایتیں بیان کی. ایک احمد سجلماسی کی، اور 2-3 واقعے بیان کیے. اور ان واقعوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ خانقاہوں میں غلط کاریاں ہوتی ہیں، اور یہ بہت بے حیائی والی کتاب ہے، بہت گستاخی والی کتاب ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اول تو اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں جو واقعہ بیان کیا تو انہوں نے صرف بیان کیا ہے اور کسی کتاب سے بیان کیا ہے. یہ بتائیے نقل کرنے میں نقل کرنے والا مجرم ہے؟ بولیے، نقل کرنے والا مجرم ہوتا ہے؟ نہیں.
وہ واقعہ جو احمد سجل ماسی کیا ہے وہ تو الابریز شریف صفحہ نمبر 24 سے منقول ہے. تو اعلیٰ حضرت پر تو کچھ الزام نہیں آتا. اگر تمہیں ولی کی کرامت یا ولی کی شان نہیں تسلیم ہے تو تم انکار کر دو، نہ مانو، یہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت پر سیدھے تمہارا حملہ اور یہ کہنا کہ ایسی بے حیائی کی بات ہے، یہ آپ کی حماقت ہے. آپ نے صحیح طور پر سمجھا نہیں کہ کوک شاستر کون سی کتاب ہے. میں بتاؤں کہ کوک شاستر کون سی کتاب ہے؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا تو دونوں ہاتھ اٹھائیے. ہاں، کوک شاستر کتاب دکھا دوں؟ کوک شاستر کتاب ہے. ہم وہ نہیں دکھائیں گے جو سب لوگ دکھاتے ہیں. ارے یہ پوری کتابیہ کوک شاستر ہے. اول تو بہت بڑے بھٹیار خانے کا طباخ لکھا ہے. اس کو لوگ حکیم الامت کہتے ہیں مگر یہ حکیم الطعام تھا. چٹنی کیسے بناؤ، آم کی چٹنی کیسے بناؤ، تو فلانی چیز کی چٹنی. ہم لوگوں کو اتنی چٹنیوں کا نام نہیں، یہ کھایا کتنا ہے. اس نے اپنی بہنوں کے لیے لکھا ہے اور اسی طرح سے پیدا ہونے والوں اور والوں کے لیے لکھا. آپ یہ بتائیے کہ یہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ بہشتی زیور مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے؟ بتائیے جلدی سے. عورتوں کے لیے نا؟ عورتوں کے لیے لکھی گئی ہے. اس کے اندر عورتوں کے اپنے ناموس کو محفوظ رکھنے، پردہ کرنے وغیرہ کے مسئلے بیان کرنا چاہیے جس سے ان کے اندر حیا آئے اور انہیں اپنی زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ آئے. لیکن دیکھیے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا کیا لکھا ہے. بس دو ایک بات ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، شاید یہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. ہم لوگ تو اس کو نجس سمجھ کر کے اس کے قریب نہیں جاتے، لیکن کچھ ایسے نسخے اس حکیم نے لکھ دیے ہیں کہ جو 50 سال کے ہوں ان کے لیے ضرور فائدہ مند ہے. جب آزاد جواب دینے لگے تو اشرف علی تھانوی کے نسخے اپنائے جائیں. یہ دیکھو اس نے لکھا ہے بہشتی زیور حصہ نمبر 11 صفحہ نمبر 787. ٹھیک ہے؟ اسی میں کھول کے دکھا دوں یا اس میں سے پڑھ دوں پھر اس میں دکھا دوں؟ کتاب سامنے ہے. ایک حوالہ غلط ثابت کرنے پر 1 کروڑ روپیہ. واہ واہ واہ. کتاب سامنے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیوبندی یہ نہ سمجھے کہ یہ ملا کے پاس 1 کروڑ ہوگا نہیں بولتا کیسے. تو کم سے کم ہمارے پاس ابھی 50 لاکھ کی زمین موجود ہے میرے نام. 50 لاکھ کی زمین موجود ہے اور مکان بھی ہے کم سے کم 10-12 لاکھ کا. اور باقی جو بچے گا ہم آپ لوگوں سے بھیک مانگ لیں گے، لیکن یہ ضرور 1 کروڑ ادا کریں گے. کوئی رابطہ بندی نہ سمجھے کہ یہ تو ایسے بول دیے ہیں، کیا فائدہ ہے. ہم ان سے کہیں گے کہ تم اس حوالے کو ثابت کر دو، اس کتاب میں نہیں ہے. کتاب میرے پاس، حوالہ میرے پاس، 1 کروڑ روپیہ تمہارے لیے میں دوں. لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ ثابت کر دو کہ یہ اس میں نہیں ہے. اور یہ بات کوک شاستر سے تعلق نہیں رکھتی، بے حیائی سے تعلق نہیں رکھتی. سنا دوں؟ سنیے. کیا بتائیں، سنانے کی ہمت نہیں پڑتی لیکن مجبور کر دیا ہے، اس لیے سنائے دیتا ہوں. یہ کہتا ہے عضو تناسل کو موٹا کرنے اور لمبا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس. اچھا، یہ حوالہ کہاں پر ہے؟ سن لیجیے. اچھا بہت وہ بات نہیں ہے، ان نسخہ تو بتا دوں. اللہ اکبر، اللہ کا غضب کیوں نہیں اس پر اترا؟
لکھتا ہے چیونٹے بڑے بڑے 7 عدد قبرستان میں سے لائیں. نسخہ بتا رہا ہے چیونٹے بڑے بڑے 7 عدد قبرستان میں سے لائیں, ایک ایک کو مار کر فوراً 2 تولہ روغن چنبیلی خاص میں ڈالتے جائیں, پھر شیشی میں کر کے کاغ مانے ڈھکن مضبوط لگا کر 1 دن رات بکری کی مینگنیوں میں دفن کریں, پھر نکال کر خوب رگڑیں کہ چیونٹے تیل میں حل ہو جائیں, پھر نیم گرم ملیں. ترکیب ملنے کی یہ ہے کہ عضو کو ایک موٹے کپڑے سے خوب ملے, جب سرخی پیدا ہو جائے فوراً یہ تیل مل کر چھوڑ دیں, 15-20 روز ایسا ہی کریں. کوا کھانے کا ثواب لکھا, کوے بھاگ گئے آبادیوں سے, اب چیونٹیاں بھی بھاگنے لگیں گی, اس لیے کہ اس کو بھی ہم لوگ اسٹیج پر سنانے لگے. وہی اور تعجب کی بات ہے کہ یہ نسخے بنائیں گے کون, استعمال کون کریں گے, یہی سب عجوبہ ہے. کیا یہ اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ چیونٹیوں کو مروائیں؟ چیونٹیوں کا اتنا بڑا جرم ہو گیا, ہائے اللہ, زمین کیوں نہیں پھٹ گئی, اس کے لیے آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا. اتنا بڑا جو ہے ظالمانہ نسخہ. اور آگے بہشتی زیور حصہ اول نہیں, بہشتی زیور صفحہ 785 حصہ 11 ورلڈ اسلامک پبلیکیشنز دہلی, یہی ہے میرے ہاتھ میں. اس میں دیا ہے کہ اگر ٹیڑھا ہو تو سیدھا کیسے کریں. معاذ اللہ رب العالمین. بہت بڑی مجبوری تھی, لیکن یہ ہے کہ دیوار پہ نصیحت لکھی ہو تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اب اس نے نسخے لکھے ہیں ان کی, وہ سب اٹھائیں. آپ کو بھی کبھی چانس ملے تو اٹھائیں. اللہ کرم کرے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات, ایک واقعہ اس نے بیان کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودیہ نے گوشت میں زہر ملا کر دیا, اور 2 صحابی بھی تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوشت کا کچھ حصہ منہ میں رکھ لیا, پھر تھوک دیا, اور 2 صحابیوں نے کھا لیا, ان کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. کہتا یہ ہے کہ اے سنیو رضا خانیو, تمہارے عقیدے کے مطابق نبی عالم غیب ہیں, تو نبی کو معلوم تھا, اور جب معلوم تھا تو انہوں نے صحابہ کو کھانے سے روکا نہیں, اور صحابہ کھائے شہید ہو گئے, تو نبی قاتل عمد ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین. بتائیے, ایک آدمی, مان لیجئے آپ کو میں مثال دیتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ کھانے میں زہر ہے, اور آپ کچھ نہیں بول سکے, دوسرے نے کھا لیا, تو آپ قاتل ہیں, آپ قاتل ہوئے, آپ نے قتل کیا اس کو. زیادہ سے زیادہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو روک دو, نہیں روکا تو آپ قاتل ہو گئے. آپ سمجھتے ہو اور ان کا ملا نہیں سمجھتا ہے.